قاری ابو بکر ابراہیم حافظ اللہ کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین محترم، اللہ تعالی نے ہمارا نصیب بہت اعلیٰ اور بلند و بالا بنایا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہم امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ وہ مقام نہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ ہر عزت، سعادت اور شان و شوکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکی ہی نظر آتی ہے۔ مجھے آج اس فقر و حسن و جمال کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہے کہ جس کے رخ انور کو دیکھ کر کئی لوگ کلمہ پڑھ کر ساری زندگی ان کے جانثار بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پیغمبر علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا عالم تو یہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر کو 2 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے سینہ مبارک کو علم و حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اہل سیرت اس کو شق صدر کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 4 سال تھی، تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چا کر کے میرے نبی کے قلب اطہر کو نکالا اور اس کو سونے کے تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ میرے نبی کے قلب اطہر کو دوبارہ اسی جگہ رکھا گیا۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے پیغمبر علیہ السلام کو جسمانی معراج کرایا گیا تو اس وقت بھی اسی اعزاز کے ساتھ میرے پیغمبر علیہ السلام کو نوازا گیا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جب میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا تو اس وقت اچانک جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میرے سینے سے لے کر ناف تک کا حصہ چیرا اور میرا دل نکالا اور میرے پاس سونے کا تھال لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور میرے پیٹ اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات میرے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کائنات میں ہر شخص کی بات کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس پر غور و فکر کیا جائے گا، لیکن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہر انسان اور مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کوئی حکمران، کوئی امام، کوئی پیر و فقیر ایسا نہیں جس کی اطاعت اور فرما برداری لوگوں پر فرض ہو۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج مسلمان میرے پیغمبر علیہ السلام کے مقام کو سمجھے تو سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، فرقہ واریت کا بت ٹوٹ سکتا ہے۔ اپنے اپنے اماموں کی تقلید کو واجب کہنے والے امت کو افراط اور انتشار کا شکار کر رہے ہیں۔ حضرات
حضرات گرامی قدر جب سے اس امت میں شخصی تقلید کے وجود کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. متعصب مقلدین حضرات نے امت کی اجتماعیت اور اس کے اتفاق و اتحاد کا خون کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر ذرا آپ مجھے بتائیے کہ ایک امام کی تقلید کا نعرہ بلند کر کے 3 اماموں کا انکار کرنے والا ائمہ کا منکر نہیں تو اور کیا ہے. حضرات گرامی قدر سینکڑوں فتوے دعوے کتب تاریخ میں موجود ہیں لیکن آج کے اس عظیم الشان بزم کے اندر میں تمام اہل اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی شخصی نسبتوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہم پر فرض کیا گیا ہے. لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اور اس احسان کی قدر صرف اور صرف اسی شخص نے جانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.